الحمدللہ الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ وامتہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حاضرین ذوق و شوق پیار کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خیر۔ ہم یقیناً ایک مجلس خیر میں بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی۔ مجلس بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کا زمانہ، مسجد خدا کا گھر ہے، تمام جگہوں سے افضل جگہ ہے، اور قرآن پاک کی تعظیم کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی جتنی تعظیم کریں اتنی کم ہے۔ آج ایک آدمی کے ایک بچے کی شادی میں نہیں آئے، یا کئی والدین کے بچوں کی شادی میں آئے، اور نیت یہ کریں ہم حفاظ قرآن کی تکریم کے لیے آئے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے آئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، ان کے والدین کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں۔ دین کا طالب اور دین کا مرکز تو قرآن ہے۔ جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، رضن لطالب علم، دینی علم کے طالب کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے پر اپنے بچھا دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر طلباء کی عزت کریں گے اور احترام کریں گے، ہمارے لیے نجات اور بخشش کا باعث ہوگا۔ مجھ سے پہلے شیخ الفقہ والحدیث حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ قرآن پاک کی عظمت پر اور قرآن پاک کی صداقت پر، قرآن پاک کے اعجاز پر، قرآن پاک کی اشاعت کے ترغیب دینے پر بہت جامع خطاب فرما چکے ہیں، اور اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن الحمدللہ عظیم آج گئے گزر زمانے میں بھی اہل ایمان قرآن پاک کا احترام کرتے ہیں۔ یہ بچے تھے اور غالباً میں کوئی بالغ نظر نہیں آئے، شاید ہو، اکثر نابالغ تھے۔ ہمارے عرف میں کیا ہوتا ہے، بچے کو جب مدرسہ میں بھیجتے ہیں وہ 6 سال کا ہوتا ہے، 7 سال کا ہے، چل نہایت 10 سال کا ہو جائے گا۔ عام طور پر لوگ پرائمری پڑھا کے بھیجتے ہیں، کوئی پہلی جماعت بھیجتے ہیں، دیہاتوں میں تو پڑھاتی ہی ایسے ہیں۔ تو بچہ جب قرآن پاک یا قاعدہ اٹھا کر مسجد میں جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو اس کو وہ نہیں کہتے غلام رسول، غلام زیانی، عبد القادر، بڈھی ماں دادی کا نہیں، آفو جی آ گئے اے گرام، دادا کہتے ہیں آفو جی آ گئے، یعنی اسی دن وہ جی بن گیا۔
ان کا صاحب بن گیا ہے۔ یہ اس بچے کی تعظیم نہیں، وہ قرآن پاک کی تعظیم ہے۔ اور قرآن پاک کی آپ تعظیم کرتے ہو۔ اس مدرسہ میں حافظ صاحب نے مفتی صاحب کے زیر اہتمام آپ کے بچوں کو قرآن پاک کا نور عطا کر دیا۔ اب اس نور کو سنبھال کر رکھنا آپ کا کام ہے۔ یہ لبن ہے، نور ہے، اس کو بلیوں سے بچانا آپ کا کام ہے۔ اگر اب بچہ کل سکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، اس کی نگرانی نہیں کرتے تو باہر کا ماحول اس کو خراب کر دے گا، اس کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ آپ کا کام ہے، آپ نے بچے کو قرآن اس لیے پڑھایا تاکہ اس کے ذریعے ہماری نجات ہو، ہماری بخشش ہو، ہمارے گھر میں برکت نازل ہو۔ آپ بچے کو بے شک سکول بھیجیں، لیکن روزانہ گھر میں بیٹھ کر اس سے تلاوت قرآن پاک کریں۔ اس سے اگر منزل کمزور ہے مدرسہ میں بھیجیں اور حفاظت کریں۔ استاد ہمارے فرمایا کرتے ہیں، ہم نے تمہارے گھروں میں دودھ کا نور رکھ دیا ہے، اب شیطان سے بلوں سے بچانا تمہارا کام ہے۔ یہ نہ کہہ دینا کہ مدرسے والوں کمزوری ہے، اب کمزوری تمہاری ہوگی، اس کا بہت احترام کریں، عزت کریں۔ اور قرآن اہل علم بیٹھے ہیں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم الخلق ہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، جن کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، انہیں بھی رب فرماتے ہیں قل رب زدنی علما، اور اے محبوب عرض کر اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ علم دین میں مطالعہ کریں، محنت کریں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ قرآن کا علم کا احترام کریں، اپنے علماء کرام اپنے مستقبل کو، اپنے کردار کو، اپنے اٹھنے کو، اپنے بیٹھنے کو امت کے لیے نمونہ بنائیں۔ لوگ اگر ایک عالم کے، ایک امام کے، ایک استاد کے کردار کو غلط دیکھتے ہیں تو وہ بھی غلط طریقے پر چل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ اس میں بڑھنے کی کوشش کریں اور قل رب زدنی علما، اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ادب احترام سیکھیں۔ ایک عرصے سے اہل سنت سے ادب جا رہا ہے، ہماری پہچان ادب تھا۔ مجھے چھوٹا تھا، گاؤں میں دیکھتا تھا کہ بچے کھیلے ہوتے، دیہاتی لوگ تھے، گلی ڈنڈا کھیلتے، تماشا کرتے، اور اگر محلے کا کوئی بوڑھا آ جاتا تو سارے سر پر کپڑا لگتے، او بابا اوری آ گئے۔ اتنا احترام ایک بزرگ کا، بابا جی آ گئے، وہ اپنا کھیل تماشا چھوڑ دیتے تھے بڑوں کے احترام کے لحاظ سے۔ احترام تو کرنے کی بہت چیزیں نبی پاک سے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولیس منا، اپنے سے ہر بڑے آدمی کا احترام کریں، عزت کریں، اور ہر بڑے کو چاہیے چھوٹے پر شفقت کرے اور پیار کرے، وہ اس پر پیار اور شفقت کرے اور چھوٹا اس کا ادب کرے تو معاشرے میں سکون ہوگا اور اس سے سلوک ہوگا، اچھا ہوگا۔ تاہم بنیادی طور پر میں 3 چیزوں کا ذکر کرتا ہوں، اب میں تاکہ آپ سمجھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کریں۔ ہمارے علماء اہل سنت اہل محبت کیا کہتے ہیں؟ مدینہ پاک کی وہ مٹی، وہ ریت جو نبی پاک علیہ السلام کے بدن کے نہیں آپ کے لباس کے بوسے لے رہی ہے۔ تربت شریف میں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بدن نہیں، آپ جو لباس پہنے
لباس کے بوسے پہ لے لیے، وہ زمین اتنی مقدس ہو گئی ہے، ہم آل سنت کعبہ سے اور عرش سے اور جنت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کو ان سے افضل اور بنا رکھا ہے۔ اس پر میں ایک سادی سی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ غزالی دوران علامہ احمد سید کاظمی نور اللہ مرکزہ حج پر تشریف لے گئے تھے۔ میں نے کسی سنا تھا واقعہ، وہاں پر اسلامی یونیورسٹی کے طالب علم نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ آپ کے نزدیک مرکز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں تمام جگہوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ سے بھی افضل۔ اس نے شرطے کو بتا دیا، اور شرطے جلد ہی جانتے ہیں، اور تو کچھ جانتے نہیں، نہ دلیل ہے نہ وکیل ہے۔ قاضی کے پاس لے گئے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ قاضی کے پاس لے گئے، اس نے کہا کہ آپ اس کہتے ہیں؟ آپ فرمائے میں تو نبی پاک علیہ السلام کی اس تربت عطر کو جنت سے بھی افضل سمجھتا ہوں، جس کے سارے مومن تو اس سے افضل سمجھتا ہوں، فلاں سے افضل۔ کہتے توبہ توبہ، جنت سے افضل سمجھتے ہو؟ فرمایا ٹھہر جا۔ آپ فرمایا مومن کے مرنے کے بعد درجہ بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ مومن جب ایمان پر کسی کی وفات ہو جائے اس کا درجہ بڑھتا ہے یا اس کو اعلیٰ مقام ملتا ہے یا ادنا ملتا ہے؟ ہم سب سے سنتے رہتے ہیں کہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، ہر مومن کے قبر جنت کا باغیچہ ہے۔ ایک مومن کی تو آپ فرمایا نبی کی کیا جانتے ہو؟ پھر فرمایا تو یہ بتا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا وفات ہو چکی ہے یا حیات ہیں؟ فرمایا وہ حیات ہیں۔ کہاں ہیں؟ آسمان میں، جنت میں۔ فرمایا وہیں پر دفن ہوں گے؟ کیا کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا، تو جب ذائقہ آئے گا تو وہاں دفن ہوں گے؟ نہیں نہیں آتے۔ ایک کہاں دفن ہو گے؟ فرمایا کہنے لگا یہ مدینہ پاک میں۔ تو معلوم ہوا پتا ہے کیا اللہ نے اعلیٰ جگہ سے اتار کر حضرت عیسیٰ کو کم تر لے آئے؟ نہیں، یہ جگہ جنت سے اعلیٰ ہے، لہذا ادنا سے اٹھا کر کالا میں لے آئے تھے۔ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربت کے بھی اتنے انتظام کریں گے۔ بہت تفصیل بہت کچھ ہے۔ اجمالی طور پر 3 چیزیں، ایک ہے شرف صحبت، شرف زوجیت، شرف ذریت۔ نبی پاک وہ خوش نصیب عرب کا بدو تھا، چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، اونٹ چراتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، لیکن جب ایمان کی آنکھوں سے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لی وہ صحابی بن گیا۔ وہ مرد عورت یہ نہیں گھنٹوں، فضیلت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبازی شیء من الاعمال۔ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت، مجلس، زیارت، آنکھوں والوں کے لیے زیارت، چاہے ایک نظر ہی پڑی اور وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھا، حاضر ہوا، آگے ختم ہو گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، کہ کوئی بعد میں آنے والا اس کے گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام سے ازواج مطہرات عرب کی عورتیں تھیں، مگر جب ان کو نسبت ہوگی نبی علیہ السلام کے ساتھ تو تمام مومنوں کی مائیں بن گئی۔ ایک بتاؤ، ان مومنوں میں تو صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں اور تبع تابعین بھی ہیں۔ اول تو مخاطب ہیں صحابہ کرام نا، پہلا خطاب ازواج امہاتہم، جن مومنوں کے وہ تو ہی تھے، ان کی بھی مائیں بن گئی تھی۔ تو ان ایک عام ماں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اے نوجوانوں،
ماں کی قدر کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک نوجوان صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ ایسے اور بھی واقعات ہیں، میں ایک واقعہ سوچ رہا ہوں۔ آپ فرمایا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی حضور امی جان زندہ ہیں۔ فرمایا الزم رجلہا، کیا اپنی مودع قدمان اور چمٹ دیا۔ علماء جاتے ہیں الزم کا معنی کیا ہوتا ہے، لازم کیا ہوتا ہے؟ الزم رجل امے کا، یا اپنے ماں کے قدموں کے نیچے۔ دوسرا روایت اپنے ماں باپ کی خدمت کر، وہ اور روایت ہے، میں اور روایت بیان کر رہا ہوں کہ ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، ان کا ادب کرو، اور جو محروم ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، دعا کریں، اور ہو سکے تو قبر پر حاضر ہوں۔ جب قبر پر حاضر ہوتے ہیں تو ماں کا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کا بہت اونچا مقام ہے۔ وازواجہ امہاتہم، ہر ایک آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ اور دوسرے صحابہ کرام کرتا کہ جن کو خوش نصیب کو نصیب ہوا، اس لیے میں ایک بزرگوں کا سنا شعر پڑھتا رہتا ہوں، خوش رہے کہ دیکھنے والے ورنہ کس نے خدا کو دیکھا۔ یعنی وہ مسلمان جس کو ایمان کی نگاہوں سے نبی پاک صاحب کا چہرہ دیکھنے کی ہمت نصیب ہو گئی، سعادت نصیب ہو گئی۔ اگر نابینا تھا تو ان کی مجلس سے بیٹھنے گزرنے کا موقع مل گیا، تو بعد میں آنے والے غوث ہو، قطب ہو، ولی ہو، کس نے دور کا ہو، ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، وہ سب سے اونچے ہو جاتے تھے۔ تو نبی پاک صاحب کے ہر صحابی کا ہم پر احترام فرض ہے، ادب فرض ہے، ہم پر لازم ہے۔ کسی کی توہین کرنا، تحقیر کرنا، یہ ہم پر بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ صحابہ کرام کی بھی ادبی سے آپ بچتے رہا کریں۔ اور تیسری چیز ذریت، نبی علیہ السلام کی اور ایک ہے آل، آل عام ہے، ذریت خاص ہے۔ ہر ذریت آل ہے، ہر آل ذریت میں میں آپ سمجھائیے، ہر ذریت ہر فرد آل بھی ہے، اور آل جس کو کہتے ہیں ہر آل، کوئی آل ذریت ہے، کوئی آل ذریت نہیں ہے۔ ذریت نبی پاک صاحب کی نسل سیدہ طیبہ، سید النساء آل جنہ، سیدہ زاہدہ طیبہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پھیلے۔ اور آپ کی جتنی ذریت ہے اس کا ادب عام لوگوں کے ادب سے الگ ہے۔ میں اس بات کو اپنے طور پر کہوں گا تو کہیں کہ یہ اس نسب سے ہے تو اسی کہہ رہا ہے، میں کہتا میں ایک پٹھانے میں گل دستا، اور سید کی گل دستا آج آپ نے کرنی گل کر رہا ہے۔ وہ پٹھان کون؟ امام اہل سنت مجدد ملت مولانا شاہ مرزا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پٹھان، میں ایک کتاب جو کل ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ کہا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ امام اہل سنت اہل بیت کی محبت میں غرق تھا۔ یہ فکر رضا ہے۔ اللہ نے سید کون بنایا؟ فرمایا کہ سید ہو کے وہ گل نہ کرے تاکہ اپنے گھر کی گل کرتا ہے۔ اللہ نے پٹھان بنا، فرمایا میں پٹھان ہو کے سیدہ نے گل کرتا ہے، میں کرتا ہوں۔ ان سے کسی آدمی نے مسئلہ پوچھا، ذرا غور سے سننا، آج کل کئی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، جہاں صحابہ کرام جو گستاخی کا مسئلہ ہے وہاں اہل بیت سے بھی ادبی کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور امام اہل سنت کی بات کرتا ہوں جن کے ترجمے کی تعریف کر رہے تھے کہ ان اردو کے ترجموں میں جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے جو اصلاح کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت سبق سیکھا ہے، وہ بعد والے ہیں، انہوں نے اچھے لکھے ہیں، تو اصل میں فیض امام احمد رضا کا ہے۔ انہوں نے زیادہ دکھائی ادب ادب ادب،
ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حافظ صاحب کے پاس سید بچہ قرآن پڑھتا ہے، شرات کی سبق یاد کیا، ہمارے استاد کچھ کرتے ہیں سزائیں بھی دیتے ہیں، آج کل کم ہے، ہاتھ نہیں چلاتے، پہلے بہت چلاتے تھے، بڑی بڑی سختیاں ہوا کرتی تھی، کہ کیا سید اس کو استاد اس کو تادیباً سزا دے سکتا ہے؟ حالانکہ ہم نے بزرگ سنا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جور استاد بے اشفقت پدر، استاد کی سختی ماں باپ کی شفقت سے زیادہ فائدہ دیتی ہے، وہ اصلاح کرا دیتی ہے۔ آپ سے پوچھا سادہ سی گل تھی، آپ کے ملفوظات میں کہا یہ فرمائیے کہ سید زیادہ پڑھ رہا ہو مدرسے میں تو پڑھتا نہیں، کھیلتا ہے، استاد تھپڑ مار سکتا ہے، تنبیہ کر سکتا ہے؟ سادہ کہتے ہیں نہیں کر سکتا، بات ختم ہو گیا۔ واہ امام اہل بیت سے کیا حقیقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر ایک سید سے ایسا گناہ ہو گیا، ایک سید زادہ سے ایسا گناہ ہو گیا کہ جس پر شرعاً حد لگتی ہے، کوڑے لگتے ہیں، مثلا شراب پی لی کوڑے لگتے ہیں، ثابت ہو گئی کوڑے لگتے ہیں، تو میں حد کا نافذ کرنا فرض ہے۔ اب قاضی کے لیے مشکل ہے، حد کا نافذ کرنا سزا دینا فرض ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور آگے سے بھی زیادہ ہے۔ اب امام کی محبت غور سے علماء کرام سنو، فرمایا قاضی اس کو سزا دے، لیکن سزا دینے سے پہلے دل میں یہ نیت کر لے کہ شہزادے کے پیروں پر کیچڑ لگ گیا، دھو رہا ہوں۔ شہزادے کے پیروں میں کیچڑ لگ گیا ہے، میں اس کو دھو رہا ہوں۔ یہ ہے امام ارالفظ۔ فرمایا استاد را اچھے باجت، فرمایا استاد کا دو موقع ملنا ایک تھپڑ مارے اور سادوں تسی دوڑ لو، پر سیدہ بھی کہنا انہوں نے ماں پہ انہوں نے تنبیہ کروں کہیں سے بگڑ ہی نہ جاؤں، کیونکہ استاد مار میں سمجھتا ہوں جی مارنے کے بجائے طالب علم کی نگرانی کی جائے، دیکھ بھال کی جائے، اسے کھڑا کیا جائے کہ بچے زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اتنے مارنے سے نہیں ہوتے جن کی اس کی مسلسل دیکھ بھال ہونے سکتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ان کا اعلیٰ حضرت۔ یہ تو آپ کے ملفوظات کا کلام ہے، اور دوسری جگہ پر وہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فضل نسب انتہائی نسب ہے، کسی بھی نسب کی عظمت اس پر ہے کہ وہ نسب ختم کہاں ہوتی ہے، اور سادات کی نسب کی منتہا رسول اللہ ہے، وہ آپ پر انتہا ہے۔ آپ فرمایا سید کا ادب کرنا ہم پر فرض ہے، یہ اس سید زادے کا ادب نہیں، یہ رسول اللہ کا ادب ہے۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ فتاوی رضویہ کی عبارت کا ایک مفہوم ہے، اس کا ادب ہے۔ اور اس استاد بعد میں بھول گیا تھا، یہ اعلیٰ حضرت تو فاتح ہوئے 13ویں صدی میں، تو سادات تو پہلے کے۔ اور میں مولویوں کو توجہ دلاتا ہوں، کیا صحابہ کرام سے کوئی ایسے کام نہیں ہوئے؟ اگر کسی نے مجھ سب پر پڑھا ہے کہ وہ روایت آئی جہاں کسی کو سزا ملی، تو میں تو اس سے پہلے کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان بدوؤں کو اتنا اجلا کر دیا، ان کے دل کی نہیں ان کے نفس کو بھی آئینہ بنا دیا کہ گناہ کا غبار لگے برداشت نہیں کر سکتے، چھپاتے نہیں، حضور کی خدمت آتے ہیں، کہتے ہیں اصبت ذنبا اقم علی حدا یا رسول اللہ، خود آ کر کہتے ہیں حضور خطا ہو گئی، حد سے کرو، حالانکہ سزا ہوتی ہے، کوڑے ہوتے ہیں، کئی دفعہ قتل تک بھی ہو جاتا ہے،
فرمایا اقم علیہ حدن، پھر آپ نے جو فرمایا وہ حدیث لمبی ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا چہرہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں۔ اب بعد میں کہہ رہا تھا صحابہ کرام کی میں بات کر رہا تھا کہ اب صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا، چاہیے تھا اعلیٰ حضرت بیان کرتے کہ اس وقت کا قاضی یہ نیت کرتا تھا، یہ نہیں بیان کیا، یہ جانبداری ہے، اور اسی جانبداری ہے، یہ جانبداری کے لائق ہے، یہ ایک جذبت کے قائل لائق ہیں، یہ اس کے اقدار ہیں، اس کو ہم یک طرفہ ٹریفک نہیں کہیں گے۔ ان کے لیے نہیں کہا کہ ان کو اس لیے ہوا تھا، قاضی یہ نیت کی، کہیں قاضی نیت کی ولا تاخذ بما رافۃ فی، کس طرح ہے بھائی؟ وہاں تاخذ یا حد کا ذکر کہتا ہے، یعنی اس معاملے میں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حد قائم کرتے وقت تمہارے دل میں نرمی نہ پیدا ہو، ادھر وہ ہے۔ لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ قاضی سید زادے پر حد لگاتے وقت اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ نبی پاک کے کئی درجوں بعد، کئی سالوں بعد، کئی واسطوں بعد آنے والے بیٹے کے پیروں کے ساتھ مٹی لگ گئی ہے، کیچڑ لگ گیا ہے، میں اس کو دھو رہا ہوتا۔ اب بات تو کہتے امام اہل سنت اہل بیت کے ادب میں کہاں تک گئے ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا سید کا ادب فرض ہے، اس کے اعمال کو سید سنی چاہے بد عمل بھی ہوگا اس کی تعظیم ہم پر ہے۔ سید سنی اس کے عمل سے نفرت کرو، سید سے نفرت نہ کرو، اس کے عمل سے نفرت کرو، سید سے نفرت نہ کرو، اس سے نفرت نہ کرو، اس کے عمل سے نفرت کرو۔ پھر فرماتے ہیں اگر وہ اس کے مذہب میں بھی فرق آ جائے، کھل کر اگر جیسے تفضیل یعنی تفضیلی شیعہ بن گیا، عام لوگوں نے بتا ایک آدمی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق مانتا ہے، فاروق اعظم کو خلیفہ برحق مانتا ہے، حضرت عثمان ذو النورین کو خلیفہ برحق مانتا ہے، مولا علی کو خلیفہ برحق مانتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی ابو بکر سے اونچے، ہمارے نزدیک ابو بکر اونچے۔ وہ کیا ہے اس کی وجہ بتاؤں؟ ابو بکر وہ اس کرتے ہیں ہم تفضیلی شیعہ، وہ فرماتے ہیں چونکہ یہ حد کفر تک نہیں، یہ حد کفر نہیں پہنچا، لہذا اس کا بھی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ پھر آپ نے اس بات کو لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی نسل یہ ان کی اولاد ہیں اور ان کی منتہا ان پر ہے، سید کا ادب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ میں اس موقع پر سادات کرام سے بھی مدبانہ گزارش کرتا ہوں، جب اللہ نے تمہیں اتنی عزتیں دی ہیں اپنی عزت کو سنبھال کر، اللہ نے یہ عظمت دی ہے اس عظمت کو سنبھال کر رکھو۔ اگر تم کسی کو گالی دیتے وہ بدبخت تمہیں گالی دیتا ہے کہ اس نے سادات کو تم نے گالی دلائی، تم اس کے باپ کو گالی نہیں دیتے وہ تمہارے باپ کو گالی نہیں دیتے، تم بھی اپنی زبان کو سنبھالو اور اچھے طریقے کرو۔ بہرحال ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نبی علیہ السلام کی ساری نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جیسا کہ احادیث میں اہل سنت کتاب میں آتا ہے، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت آل بیت ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہم ایک طرف سے بھی نہیں ہٹنا چاہتے ہیں۔ اور آخری بات سنا کر چلا جاتا ہوں جس پر غور ہوتا ہے، وہ عقائد اہل سنت
جن ذریات اہل سنت یہ ہے کہ صحابہ کا احترام یہ ذریات اہل سنت ہے، ازواج مطہرات کا احترام یہ ذریات اہل سنت ہے، اہل بیت اطہار کا احترام یہ ذریات اہل سنت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ برحق ماننا، سیدنا عمر فاروق کو خلیفہ برحق ماننا، سیدنا عثمان ذو النورین کو خلیفہ برحق ماننا، اور مولا علی کا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو خلیفہ برحق ماننا، یہ ضروریات اہل سنت ہے۔ یہ خلفائے اربع حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، یہ ان کو خلیفہ برحق ماننا ضروریات اہل سنت سے ہے۔ مولا حسن 6 مہینے تک وہ بھی خلافت راشدہ پر ہے، لیکن آپ اسے الگ ہو گئے، الگ مسئلہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں ان کو خلیفہ۔ اب کچھ لوگ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ مولا علی خلیفہ برحق ہیں، ان کو خلیفہ برحق ماننا ضروریات اہل سنت سے، کہ کئی لوگ ہو سکتے ہیں پسند نہ کریں، کچھ بھی نہ کہا کر ان سے، ایسا جو بات کرے ان یہ بتاؤ کہ حضرت مولا علی کو خلیفہ راشد برحق ضروریات اہل سنت سے مانتا، جو نہیں مانتا وہ اہل سنت سے نہیں، لہذا ان کو ضروریات اہل سنت سے ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ضروریات اہل سنت سے اب سارے صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، برحال ہر اچھی چیز کا، مسجد کا، قرآن پاک کا، استاد کا، بڑوں کا، عورتوں کا اور دوسرے لوگوں کا جس طرح ادب ہو سکتا ہے ادب کریں، بے ادبی سے اپنے دامن کو بچائیں، اور پھر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مفتی لیاقت علی اور ان کے ساتھیوں کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان، جان، مال، اولاد میں برکت پیدا فرمائے، سالتا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رفض سے بھی بچائے اور خروج سے بچائے اور نسب سے بچائے۔ یہ تمام اس قسم کی قربانیاں، سب سے پہلے جو خروج کی بات ہے خارجیوں کا اور رافضیوں کا، ان تمام گمراہ فرقوں سے ہمیں بچائے، اور کسی میں ذرا بھی بیماری دیکھو تو اسے بچ کر رہو، کہیں روزگار لگ ہی نہ جائے، بیماری تجاوز نہ کر جائے۔ جہاں بھی دیکھو کسی صحابی کی بے ادبی ہو رہی ہے اٹھ جاؤ، نہیں روک سکتے اٹھ جاؤ، اہل بیت سے کسی کی بے ادبی کی بات ہو رہی ہے اٹھ جاؤ، اور کہیں ازواج مطہرات کے متعلق کوئی کمبخت ہے، ہمارے محلوں میں ہوتے ہیں، مال ہوتے ہیں، کاروبار ساتھ کرتے ہیں، ملازمت ساتھ کرتے ہیں، ایسے ہو تو ان سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔